بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی برائی یا بری بات نہیں کی تو اس نے حج کرے گا اور اسی طرح واپس آئے گا جیسے آج اس نے حج کیا تھا۔ ماں اسے جانتی تھی۔ متفق علیہ۔ حج کی حقیقت یہ ہے کہ اس مقام پر حاضری دی جائے جہاں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح خدا کی دعوت کا جواب دینا اور اس عظیم قربانی کے جذبے کو زندہ کرنا ہے۔ برگزیدہ بندوں کی پیروی کرنا۔ اسماعیل اور اسماعیل کی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی گردنیں جھکائیں اور اس طریقہ عبادت کو اسی طرح انجام دینا جس طرح وہ ہزاروں سال پہلے ادا کرتے تھے اور خدائی نعمتوں اور بخششوں سے مالا مال تھے۔ وہ اپنے جسموں کو سجا کر اپنے اعمال کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ بغیر سلے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے جسم اور سر کے بال نہیں منڈواتے، خوشبو نہیں لگاتے، رنگ برنگے کپڑے نہیں پہنتے، سر نہیں ڈھانپتے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں حاضر ہوئے اور رو پڑے، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام فضیلتیں اور تمام نعمتیں تیری ہیں اور بادشاہی تیری ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ آج 3-4 ہزار کے وہی الفاظ ان تمام حاجیوں کی زبانوں پر برسوں پہلے جاری ہیں۔ وہ ان تمام مقامات اور بلند وادیوں میں توحید کی آواز بلند کرتے ہیں جہاں ان دو نیک بندوں کے قدموں کے نشان زمین پر پڑے تھے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مرو کے درمیان چکر لگایا۔ آج حجاج وہاں چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک مخصوص جگہ پر بھاگتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ عرفات کے عظیم میدان میں جمع ہو کر خدا کے حضور روتے ہوئے اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وہ اپنے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور وہاں عہد کرتے ہیں، اگلی زندگی میں اللہ کی اطاعت کا وعدہ کرتے ہیں اور اس وقوف عرفات کو حج کا اہم رکن کہا جاتا ہے۔ میں ایک لباس ہوں، ایک جذبے سے سرشار، ایک بے آب و گیا میدان، ایک خشک میدان ہوں، پہاڑوں کے درمیان دعا اور استغفار کا فریاد ہوں، گزرے ہوئے زمانے کی کوتاہیوں اور بربادیوں پر نہاں ہوں، کسی کی برائیوں کا اعلان ہوں، کسی کی برائی کا موم ہوں۔ بڑے دل والے لوگوں کے دل وہ پگھلنے لگتے ہیں۔ پھر اس تزکیہ نفس کے بعد یہ وہ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے انبیاء ایک ہی مقام اور ایک ہی مقام پر کھڑے تھے۔ ایسا روحانی منظر، ایسا مزاج، ایسا اثر، ایسا گدا، ایسا اثر پیدا کرتا ہے جس کی مٹھاس روح و جسم میں بھرپور ہوتی ہے۔ پھر حاج قربانی کرتے ہیں۔ ارشاد نبوی کے مطابق وہ اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں ہر طرف سے منہ پھیر کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں۔ الانعام آیت 79۔ پھر حاجی اس کا اقرار کرتا ہے، میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور یہی حکم میرے پاس آیا ہے اور میں سب سے پہلے اطاعت کا اقرار کرنے والا ہوں۔ الانعام آیت نمبر 162۔ 163۔ نبی کے نزدیک حج بیت اللہ کی ان تمام صفات کو جمع کرنے والا گویا بھی پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بیت اللہ بنانے کی سعادت اور پھر اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین۔